जी, सबको सलाम। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। और मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, और फिर भाई अरतमीज के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुनासिब जाना कि आज शाम मैं आप लोगों के साथ मिलकर खुदा के कलाम की बातों को सीख सकूं। हम खुदावंद के नहायत ममनून हैं कि उसकी नज़र हम पर है, और वो चाहता है कि हम उसके जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च हों। ये जो सिलसिला है ये इंतहाई खूबसूरत और हम सबों के लिए बाइस से बरकत है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाज पर गौर कर रहे हैं जो उन्होंने सलीब के ऊपर अपनी ज़बान मुबारक से अदा किए। गो कि ये चंद अल्फाज पर 7 तरह के जुमले हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहे, लेकिन इन जुमलों के अंदर मसीही जिंदगी को गुजारने के लिए असूल, ज़वाबत और ऐसी सच्चाइयां और तालीम है कि जिनको अपना कर हम ईमान में मजबूती हासिल करते, दूसरे के लिए बरकत का बाइस बनते और अपने खुदावंद के नाम को चलाल देते हैं। गुजरे दिन के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। पादरी साहब ने पहले कलमे पर सिखाया, यकीनन हम सबों ने उसके वसीला से बरकत हासिल की है, और आज हम इसी सिलसिले को लेकर दूसरे कलमे पर बात करने को हैं। और हम जब इस अवसर में कुछ चीजें सीखने वाले हैं तो हमें बिल्कुल अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि कुछ बातें हैं जो नहीं होंगी, कुछ बातें हैं जो हम साल हर साल से सुन रहे हैं, कुछ बातें ऐसी होंगी जिनमें हमें मजीद कुछ नया मिलेगा। हमारे लिए दोनों तरह से बरकत और सलामती है खुदावंद की। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के तरीका तालीम में जो कुछ हमें मिलता है, या एक किसी भी मजहब के बानी की बात की जाए तो खुदावंद यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने जो तालीम दी उस पर पहले खुद अमल किया, ताकि उसकी तालीम को मानने वाले जो हैं वो अपनी जिंदगी के लिए उसमें से बहुत कुछ सीखने वाले हों। मसलन कल के कलमे पर जैसे बात की गई कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब पहाड़ी वाज में कलाम किया तो उन्होंने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो उन्होंने सलीब के ऊपर इसका अमलन इजहार किया। आज हम दूसरे कलमे पर जब बात करते हैं तो दूसरे कलमे को उर्फ आम में हम नजात का, मुआफी का कलमा कहते हैं। ये सब कुछ खुदा के अजली इरादे में और खुदा के जो बनी नो इंसान के लिए एक मंसूबा बनाया गया था, उसमें ये आसमानी बाप की तरफ से शामिल था कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब का दुख सहें, और जब वो मसलूब किए जाएं तो उनको 2 बदकारों के दरमियान मसलूब किया जाए, जैसा कि हम यशायाह की किताब के 53 बाब की 12वीं आयत में देखते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि जो बीमार हैं उनको तबीब की जरूरत है। और मैं इसलिए आया हूं कि बतेरों के लिए अपनी जान फिदिया के तौर पर
खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे जबरदस्त उस्ताद हैं जिन्होंने हर तरीका से हमारे लिए बहुत सारे असबाब छोड़े। मसलन कुछ चीजें खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी वलादत से जुड़ी हुई थी। मिसाल के तौर पर जैसे यहूदियों का बादशाह, तो खुदावंद यीशु मसीह की जब वलादत हुई तो पूरब से जो मजूसी आते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब दरियाफ्त करते हैं तो वो इस बात को लोगों से पूछते हैं। हेरोदीस से भी पूछा गया कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। और फिर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को जब मसलूब किया गया तो एक कतबा खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के ऊपर लगाया गया और उसके ऊपर लिखा था यहूदियों का बादशाह। हाँ, ये एक खूबसूरत सच्चाई है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जिसके मुंतजिर बनी इसराइल थे, और फिर देखते हैं कि उसको मसलूब किया जाता है। हम जब मालूमा तारीख को पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि ये सलीब की सजा जो है ये रोमियो ने मुतारफ नहीं कराया, बल्कि रोमियो ने ये भी सीखी थी या मस्तमार ली थी या दूसरों से इन्होंने हासिल की। रोमी और यूनानी लोगों ने जो गैर महजब लोग थे उनसे ये सीखा था कि जो बड़े मुजरम हैं उनको सजा देने का ये तरीका जो है इस्तेमाल किया जाए। और उन्होंने जो रोमी थे उन्होंने आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर हैं और उसके साथ दो डाकू, जैसे खुदा के कलाम में से हम यशायाह की किताब से 53 बाब से पढ़ते हैं, दो डाकू, एक दाहिनी और एक बाईं तरफ। सिर्फ मुकद्दस लूका ही बयान नहीं करते, बल्कि मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान में भी इसका जिक्र है। 27वें बाब की 38 आयत, मरकस के अंजीली बयान में भी ये बताया गया है कि दो डाकुओं के दरमियान खुदावंद को मसलूब किया गया। अब जो कुछ सलीब के उसको अगर हम देखें तो, और हम देखते हैं कि जो डाकू खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब हुए थे उनमें से एक ने ये कहा। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। यहूदी दस्तूर के मुताबिक जो मसीहा है उसको बाइख्तियार होना है और फिर आलमे रवा की कुंजियां उसके पास है। और ये जो दो डाकू हैं इनके बारे में हम तारीख में भी पढ़ते हैं। बाद में मुकद्दसीन ने, मुकद्दस अगस्तीन और मुकद्दस अमरोस ने इन दो डाकुओं का हवाला दिया कि दो डाकू खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब, बाकायदा तौर पर उनके नाम भी हमें तारीख की किताबों से मिलते हैं। लेकिन हम खास तौर पर बात करेंगे कि इन दो डाकुओं को मुयस्सर आने वाला मौका जो है यकसा था, एक जैसा था।
وہ اس موقع کو اپنے لیے باعث برکت بھی بنا سکتے تھے، اور اس موقع کو لے کر وہ بھی جو دیگر ہجوم تھا اس میں شامل ہو کر خدا یسوع مسیح کے بارے میں فضول، بری اور عجیب قسم کی باتیں کر سکتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ ان دو ڈاکوؤں میں سے ایک اس ہجوم کے ساتھ مل جاتا ہے جیسے وہ لوگ کر رہے تھے، اور انہوں نے جو کہا ویسے یہ بھی کہتا ہے، اگر تم مسیح ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن ہم دوسری طرف ایک اور آواز سنتے ہیں، اور وہ یہ ہے، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا۔ میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، کیا یہ چند لمحوں کی قربت ڈاکو کے لیے برکت کا باعث بنی، یا اس کے اندر بھی کوئی سابقہ کتابوں کی تعلیم تھی جس سبب سے اس نے اس ڈاکو کو جھڑکا؟ اور میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے، اس کے پاس ایک ایسی قوت تھی کہ جو لوگ اس کے قریب آتے تھے وہ برکت پائے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور میرا اپنا ایمان ہے کہ یہ جو دوسرا شخص ہے جس نے ساری زندگی جرائم کرنے میں گزار دی، شاید بہت سارے لوگوں کو دکھ دیا، جس نے خدا کی شریعت کی کئی بار توہین کی، جو بنفس نفیس اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو سزا ہمیں مل رہی ہے یہ بہت واجبی ہے۔ صلیب کی سزا ہوتی جو جرم کی دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن آج حسن اتفاق ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے اعلانیہ یہ کہا، کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ پر ہم خداوند کے ازلی ارادہ کو دیکھتے ہیں، اس کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا شریر کی موت میں بھی خوش نہیں ہے۔ خدا کی خوشی اس بات میں ہے کہ شریر اپنی بری راہ کو ترک کرے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ آج اس دوسرے شخص کی گفتگو ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اس نے پہلے والے شخص کو کہا، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ خدا خوفی کے بغیر زندگی جرائم، گناہ اور بدی میں گزرتی ہے، اور یہی وہ بات کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے جو کچھ کہا اس کے اندر ٹیکنیکلی طور پر دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہماری سزا واجبی ہے۔ وہ اپنے گناہ کو لے کر بات کرتا ہے، لیکن آج جس بات کے بارے میں ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں وہ ہماری آخری آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ اب یہ جو پورا پیراگراف ہے نا، اس کے اندر بے شک اس آیت میں یسوع لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، لیکن
ہم کوشش کریں گے کہ اس بات کو اچھے طریقہ سے سیکھ جائیں۔ یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ سننا اچھا لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس ڈاکو نے اپنے گناہ کا بھی اقرار کیا ہے۔ جیسے لکھا ہے، ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ پھر اس نے خداوند یسوع مسیح کی بے گناہی کا اظہار کیا ہے۔ وہ خود کہتا ہے، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر وہ کہتا ہے، پھر اس نے کہا، یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ تسلیم کرتا ہے، اس کے اختیار کو تسلیم کرتا ہے، اور اس کی آمد ثانی کے لیے بھی اپنے الفاظ سے اس کا اقرار کرتا ہے کہ تو پھر دوبارہ اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ جب اس ڈاکو نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا اقرار کیا، تو پھر یقیناً خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ اگر ہم جملے کی بناوٹ پر غور کریں تو اس کے اندر جو لفظ ہے نا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، یہ لفظ یونانی زبان میں جہاں لفظ سچ لکھا ہے، وہاں حقیقت میں اصل مطلب میں لفظ ہے آمین۔ اور امین کو ہم آج کے دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اتفاق کرتے ہیں، ہم متفق ہیں، اور جیسی ہماری عبادت میں لفظ کوئی بھی دعا کرتا ہے، کوئی بھی خدا کے حضور میں مناجات کرتا ہے، کوئی بھی خدا کے سامنے درخواستیں پیش کرتا ہے، تو جماعت کا جو جواب ہوتا ہے متفق ہونے کے لیے، وہ لفظ بولا جاتا ہے آمین۔ لیکن اگر جملے کے ابتدا میں لفظ امین ہو تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی حلفن کہہ رہا ہے کہ میں حلفن کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس جملے کے اندر نہ صرف اس بات کی تصدیق ہے، بلکہ اس جملے کے اندر ایک اختیار کی بھی بات ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا اختیار ہے، اس کی سچائی ہے۔ جب اس نے کہا کہ تو فردوس میں میرے ساتھ ہوگا، تو پھر اس کے اختیار کی بات ہے، اس کے پاس اختیار کہ اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور دوسرا لفظ ہے یہاں پر فردوس۔ فردوس جو ہے یہ مختلف لوگوں کے لیے یا مختلف لوگوں کے پاس اس کا مختلف مطلب ہے۔ یہودی لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایماندار روحیں جاتی ہیں اور وہ آرام میں ہوتی ہیں۔ مسیحی لوگ اس کو مانتے ہیں کہ فردوس وہ جگہ ہے جہاں پر ایماندار لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی قربت میں ہوتے ہیں۔ فردوس جو ہے حقیقت میں یہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو جو فارسی بادشاہ ہوتے تھے
وہ اپنے محل کے ساتھ ایک باغ عدن کی طرز پر ایک باغ جو ہے اس کو بناتے تھے، لگاتے تھے، اور اس کے اندر خوبصورت پودے، آبشاریں یا چشمے، اور اس باغ کے اندر ہر طرح سے محافظت نظر آتی تھی، اور جس شخص سے بادشاہ خوش ہوتا تھا، بادشاہ اس شخص کو اس باغ میں آنے کے لیے، وہاں پر تو میں کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ وہ ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے اور اس باغ میں لے جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنے اس باغ میں لے جائیں، وہاں پر ان کو آرام دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں ایک مسلم اسکالر سے فردوس کے بارے میں سن رہا تھا، اور یہ مسلمانوں کا نقطہ نظر ہے کہ پھر جنت کے 3 درجے ہیں، اور اس میں جو بہترین درجہ ہے جہاں پر نبی، رسول اور پیغمبر جن کے لیے وہ جگہ خاص مقرر کی گئی ہے، وہ جگہ فردوس ہے، جو ان کا ایمان یا ان کا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق فردوس وہ جگہ ہے جہاں پر نبی، رسول اور پیغمبر جو ہیں وہ قیام کرتے ہیں۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح نے جب اس ڈاکو کو بشارت دی تو میں تو خود اس سے بڑا دلی طور پر تسکین پاتا ہوں کہ جو شخص یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ فردوس کا وارث ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایک مسلم تناظر میں دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اس شخص کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تو فردوس میں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانا شخص نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کی جگہ پر ہوتا ہے، اور یہ بشارت خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو دی۔ میں اس ڈاکو کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ اس نے ساری زندگی جرائم میں گزاری، لیکن جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا تو تب اس کو نجات جو ہے وہ مل چکی ہے، جیسا افسیوں کے خط میں لکھا ہے، بس تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ ہمارے اعمال کے سبب سے نہیں ہے بلکہ ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ اس ڈاکو کے ایمان نے اس کو نجات کا وارث ٹھہرا، اور آج بہت ساری باتیں اور ہمارے پاس ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے جو کچھ آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام ان نا امید لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو یہ پیغام دیں کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو اس کی بادشاہی کا منتظر ہوتا ہے، جو اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوتا ہے۔ یہ دعا جو ہے اس کے اندر ہمیں جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کریں، جیسا پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ جو کوئی بھی اس زندگی میں
खुदावंद यीशु मसीह के पास है, वो उस पर ईमान लाने के वसीला से जन्नत का वारिस बनता है। आखिरी बात मैं करूंगा और वो बात ये है कि वो हिस्सा जो बाग अदन में वो इख्तियार, वो हक खुदा ने इंसान को दिया था, बाग अदन में मिस्टेक के से करने के सबब से, गुनाह करने के सबब से, फिर खुदा ने उनको बाग अदन से निकाल दिया और वहां पर किताब मुकद्दस में लिखा है 16 जन तलवार का पहरा लगा दिया। जब हम मुकाशवा किताब पढ़ते हैं तो वहां पर दूसरे बाब के अंदर हमारे खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जो कोई गालिब आए मैं उस दरख्त फल खाना में, जो कोई भी फिरदौस का वारिस बनना चाहता है, हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता है, उसे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। और मेरा और आपका खुदावंद हमें पूरी पूरी निजात दे सकता है। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।